معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، ایسے کچھ اعمال، ایسے کچھ اخلاق جن کا سبق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، ان باتوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ ان باتوں کی کچھ اہمیت ہے بھی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر گفتگو میں، دوستی میں، یارانے میں، مذاق میں، ہر جگہ، گھر پر، یہاں تک کہ آج کل لوگ اولاد کے سامنے، بیٹوں کے سامنے بھی گالیاں نکالتے ہیں۔ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے بیٹھی، آپ گالیاں نکال رہے ہیں، تو اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے گالی نکالی ہے۔ استاد شاگردوں کو گالی نکال رہا ہے، دوست کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے یا ویسے ہی مذاق کرتے ہوئے گالی دے رہا ہے، ماؤں کی، بہنوں کی گالیاں نکال رہا ہے، اسے کچھ معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لا کر آئے تو پوچھا، یا رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حدیث بہت ساری لمبی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے دلائل بیان فرمائے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو پہلی نصیحت فرمائی، توجہ سے سننا، پہلی نصیحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جابر، پہلی نصیحت یہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینا۔ تو گالی دینا اتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نصیحت یہی فرما رہے ہیں کہ کسی کو گالی مت دینا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر، کون سیدنا صدیق اکبر، جس کو انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا کیا گیا، انہوں نے ایک مرتبہ کسی غلام پر لعنت کی، کچھ برا بلا کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ لعنت کرنے والا اور صدیق ہو، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی اتنی بڑی بات کہہ دی کہ امت کا صدیق ہو، نبی کی تصدیق کرنے والا ہو، پھر وہ کسی غلام پر لعنت کرے یا اس کو کچھ برا بلا کہے، یہ بات جمع نہیں ہو سکتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو انہوں نے کفارے کے طور پر اسی غلام کو آزاد کر دیا، کہ اپنے الفاظ کی تلافی اس صورت میں کی کہ جس کو آزاد کرتے ہوئے مال مل سکتا تھا یا اس غلام کو بیچ سکتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفارے کے طور پر ان کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ کسی آزاد کو گالی دی، یہاں تک کہ جانوروں میں سے اونٹ اور بکریوں کو بھی آج تک کچھ لعنت اور ملامت نہیں کی۔ لیکن آج معاشرے میں گالی کے بغیر گفتگو ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ہم نے کئی بار دیکھا کسی کو کہتے ہیں یار گالی نکالو، کہتا ہے یہ تو گالی نہیں، یہ تو ہمارا تکیہ کلام ہے۔ آج ہر بات پر گالی دی جا رہی ہے، باتوں پر۔ دیکھیں حضرت سیدنا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، سید خاندان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی تعلیم و تربیت چل رہی ہے کہ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں واعظ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، متعلقین بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہیں، مریدین بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ شاہ صاحب
میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی بات کہہ دی، آج کسی کو کہہ کر تو دیکھو۔ پھر ایسے مجمع میں کہ جہاں ہزاروں متعلقین بیٹھے ہوں، شاگرد بیٹھے ہوں، چاہنے والے بیٹھے ہوں، مریدین بیٹھے ہوں، ایک عام آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، دین کی ان پر سایہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے تھے، دین کے قریب تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو بڑے اطمینان سے کہا، کہتا ہے آپ کو غلط خبر پہنچی ہے، حالانکہ میری ماں کے نکاح کے گواہ ابھی بھی دلی میں موجود ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو ان کی گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا، بلکہ بڑے حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کی گالی کا جواب دیا۔ تو گالی دینے سے اجتناب کریں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا جابر کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ آج ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ کہیں راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اٹھانے کی توفیق بھی ہے، وقت بھی ہے، پھر بھی ہمارا اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا۔ اور اگر پانی پینے لگے ہیں، بیٹھ کر پی سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پی سکتے ہیں، لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ ان چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے ہمیں کیا درجات ملنے والے ہیں۔ تو بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ فاحشہ کو تو جانتے ہوں گے، آج ہم اپنے آپ کو بہت پاک صاف کہتے ہیں، کہیں فاحشہ عورت نظر آ جائے، بڑے بڑے لوگ جو اس کے پاس جاتے ہیں لیکن عام رستے پہ اس سے منہ نہیں لگاتے، یہ تو بڑی گھٹیا عورت ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاحشہ عورت جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی پانی کا برتن ہو، کوئی ڈول ہو، میں کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلا دوں۔ کوئی ڈول نظر نہ آیا، کوئی برتن نظر نہ آیا۔ آخر اس کو ایک تدبیر سوچی۔ وہ کیا تدبیر سوچی؟ اس نے اپنے پاؤں کا موزہ نکالا، چمڑے کا موزہ تھا، اس کو کسی طریقے سے لٹکایا اور کنویں سے پانی نکال کر کے پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اس ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ ہاں یہاں اور خیال کرنا کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں جتنے بڑے گناہ کروں، میں گناہوں کے دلدل میں، ڈھیر میں غرق ہو جاؤں، لیکن میں ایک نیکی کروں گا اور بخشا جاؤں گا۔ اللہ کا قانون اور ہے، رحمت اور ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی رحمت کا پتہ نہیں کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، ایک چھوٹی نیکی پہ اللہ بخش دے۔ تو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں ان کو اختیار کریں۔ کسی اچھے کام یا جائز کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کسی اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کہہ دینا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ آدمی کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب آدمی کوئی چھوٹی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دل میں خیال آتا ہے، پھر وہ اس نیکی کو کرتا ہے، تو یہ نیکی مہمان بن کر پھر اس کے پاس بار بار آتی ہے۔ اگر آدمی اس نیکی کو چھوڑ دے تو مہمان کی طرح ناراض ہو کر پھر اس نیکی کا دل میں نہ خیال آتا ہے نہ گمان آتا ہے، آدمی کا دل کا دروازہ نیکی سے بند ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی ایک نیکی کریں گے، چھوٹی سی نیکی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں الحمدللہ کہہ دوں، تو فوراً الحمدللہ کہہ دیا، تو دل میں بار بار یہی خیال آئے گا، اور شیطان آپ کو اس کام سے روکے گا کہ یار آپ نے تو بڑی بڑی نیکیاں کر لیں، اس چھوٹی سی نیکی کا کیا فائدہ۔ شیطان آپ کو روکے گا اس سے، چھوٹی نیکی سے،
تو چھوٹی نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، اس کی قدر کرنی ہے۔ اور تیسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تیسری نصیحت کہ جابر جب کسی مسلمان سے ملنا تو کشادہ چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا۔ آج اس نیکی کو امت نے ختم کر دیا۔ کوئی مسکرا کر ملے تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے مسکرانے کی وجہ سے میرے شان میں کمی آ جائے گی، میں بڑا آدمی ہوں، میں افسر ہوں، میں مالک ہوں، میری تو بڑی چودراہٹ ہے، میں تو خان صاحب ہوں، میں کیوں مسکرا کر ملوں؟ اگر مسکرا کر ملوں گا میرا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ مسکرانے سے، کشادہ چہرے کے ساتھ ملنے سے آدمی کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کسی مسلمان کے آنے پر ہم مسکرا دیں تو ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، جنہیں اس امت کا یوسف کہا گیا، بہت حسین و جمیل، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چہرہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا نہ رہے ہوں۔ تو جب بھی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہوتے۔ تو مسلمان کو دیکھ کر، ایمان والے کو دیکھ کر مسکرانا، اسے ویلکم کرنا، اسے گلے سے لگانا، اس کا ثواب ہے، یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ بات ختم ہی ہو گئی کہ کسی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملے، مسکرا کر ملے، نہ تو گھر والوں کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو آدمی جتنا ہی نیکی کی طرف جاتا ہے پھر وہ سخت دل ہوتا جا رہا ہے، نمازیں تو بہت پڑھ رہا ہے، لیکن حاجی صاحب کسی مسلمان کو ملتے ہوئے اس کے چہرے پر لکیریں کھینچ جاتی ہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہی نہیں، اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے، حاجی صاحب کہتا ہے، حالانکہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ مسلمان کو دیکھے اور اس کا دل اور چہرہ خوش ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی کہ جابر جب کسی مسلمان سے ملو تو کشادہ دل کے، کشادہ چہرے کے ساتھ ملنا۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی اور پانچویں ساتھ میں کہ جابر جب کوئی شلوار، تہبند، کپڑا باندھو تو آدھی پنڈلی تک باندھنا۔ اور ساتھ فرمایا کہ آزار جو ہے، شلوار جو ہے، جو تہبند ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت اس گناہ میں مبتلا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہے امت، جس کی طرف بھی دیکھو اس کی مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے۔ پوچھو بھائی کیا بات ہے؟ میں نے جی بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ برا لگتا ہے اگر میں شلوار اوپر باندھوں؟ یہ تو عیب تصور ہوگا، تم اس کو عیب کہہ رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ٹخنوں سے نیچے تہبند آئی نہیں ہے اور تم اس کو عیب تصور کر رہے ہو۔ یا تو آپ کے دل کے اندر بڑائی ہے، بڑائی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ جو تکبر کرے گا، بڑائی کرے گا، تو ایسا متکبر آدمی جہنم میں جائے گا۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے میں کیا لذت ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک تو کسی چیز کا آدمی کو فائدہ ہو یا کسی گناہ میں لذت ہو، تو ٹخنوں سے نیچے شلوار جو لٹک رہی ہے تو ایسی شلوار کا کوئی مزہ آ رہا ہے؟ چادر لٹک رہی ہے تو ایسی چادر کا کوئی مزہ آ رہا ہے؟ نہ تو ایسی چادر لٹکانے میں کوئی مزہ، نہ کوئی فائدہ، پھر لٹکانے کے لیے کیوں لٹکانے پر ضد ہیں؟